اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، حدیث نبوی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کا چہرہ علامت کے لیے داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناگواری ظاہر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اس کو داغوں گا مگر کسی ایسے حصے کو جو چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو، یعنی چہرے کے قریب نہیں داغوں گا۔ پھر آپ نے اس گدھے کی بابت حکم دیا تو اس کے سرینوں کے کناروں کو داغا گیا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کولوں کے کناروں کو داغا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: علامت اور امتیاز کے لیے جانور کو داغنا ہو تو چہرے کو نہ داغا جائے، کسی اور حصے کو داغا جائے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گدھے پر سے ہوا جس کے چہرے کو داغا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اسے داغا ہے۔ مسلم شریف۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ: چہرہ چونکہ نہایت ہی لطیف چیز ہے، اسی لیے انسان ہو یا جانور، اس کے چہرے پر مارنا یا اسے داغنا یا کوئی اور ایسا عمل کرنا جو اس کی نزاکت کے خلاف ہو، یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ اس لیے بیوی، اولاد اور خادم وغیرہ کو اگرچہ بطور سزا مارنے کی اجازت ہے، لیکن یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس مار سے چہرہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی قوت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجیے، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔